آج ہم مشرق وسطی کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور کہنا چاہیے کہ تاریخی مسئلے پر بات کر رہے ہیں، عرب اسرائیل تنازع۔ جی بالکل، ہمارے پاس اس پر کئی ذرائع ہیں۔ ہاں، اور کوشش یہی ہے کہ ان سب سے جو اہم باتیں ہیں وہ نکالی جائیں تاکہ یہ جو پوری گدھی ہے اس کو تھوڑا سمجھا جا سکے۔ بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، اس مسئلے کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، لیکن اگر ہم ذرا جدید تاریخ میں آئیں تو 1917 کا بالفور اعلامیہ ایک اہم موڑ تھا۔ اچھا۔ پھر اقوام متحدہ کی 1947 کی وہ تقسیم والی قرارداد 181 اور خاص طور پر 1948 کی جنگ، جسے فلسطینی نکبہ کہتے ہیں، تباہی۔ جی ہاں، نکبہ، یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ آج کی بنیاد رکھی۔ اور پھر 1967 کی جنگ، 6 روزہ جنگ، اس نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، نقشہ ہی بدل گیا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اسی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضہ کیا اور مشرقی یروشلم بھی، اور غزہ کی پٹی پر بھی۔ جی، اور یہ علاقے آج تک تنازع کا مرکز ہیں۔ صحیح۔ پھر 1973 کی جنگ بھی اہم تھی، یوم کپور جنگ۔ ہاں۔ اس کے بعد ایک بڑی پیش رفت ہوئی، وہ تھا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مصر اور اسرائیل کے بیچ 1979 میں۔ اچھا، کیمپ ڈیوڈ، اس سے کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے سینا کا علاقہ خالی کر دیا، مصر کو واپس دے دیا۔ یہ ایک طرح سے امن کے بدلے زمین والی بات تھی۔ سمجھ گئی، لیکن مغربی کنارے کا معاملہ ویسا نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قبضہ جو 1967 سے ہے، اسے تو کہتے ہیں جدید تاریخ کا سب سے لمبا فوجی قبضہ ہے۔ جی ہاں، یہی کہا جاتا ہے۔ عالمی برادری، عالمی عدالت انصاف، وہ اسے مقبوضہ علاقہ مانتے ہیں۔ اسرائیل البتہ اسے متنازع کہتا ہے۔ اور اس قبضے میں سب سے زیادہ تنازع والا پہلو کیا ہے؟ وہ ہیں جی اسرائیلی بستیاں، ان کی تعمیر مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں، جیسے 2334 کہ عالمی برادری انہیں غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ذرائع میں ذکر ہے کہ اسرائیل نے زمین لینے کے لیے کیسے کیسے طریقے استعمال کیے، مطلب فوجی ضرورت کا کہہ کر، یا پرانے عثمانی قانون کا حوالہ دے کر۔ اچھا، اور کیا؟ یا جو لوگ وہاں نہیں تھے، غیر حاضرین، ان کی جائیدادیں لے لیں، یا عوامی ضرورت کے نام پر زمین ضبط کر لی۔ مختلف حربے استعمال ہوئے۔ تو ان بستیوں اور پالیسیوں کا فلسطینیوں پر کیا اثر پڑا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ ایک تو فلسطینی علاقے بٹ گئے ہیں ٹکڑوں میں، خاص طور پر وہ ایریا سی کا ذکر آتا ہے بار بار۔ ہاں، وہ اوسلو معاہدے والا ایریا سی۔ جی، جو مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہے اور فلسطینی ترقی کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ پھر نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں، چیک پوسٹس، وہ علیحدگی کی دیوار، پانی جیسے وسائل تک بھی رسائی محدود ہے، اور کچھ ذرائع میں اجتماعی سزا کا بھی ذکر ہے، جیسے گھر گرا دینا یا انتظامی حراست۔ یہ تو مغربی کنارے کی بات ہوئی۔ غزہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو بالکل الگ تھلگ لگتا ہے۔ جی، غزہ کی کہانی تو بالکل مختلف ہے۔ 2006 میں جب حماس نے الیکشن جیتا، اس کے بعد سے یعنی 2007 سے وہ اسرائیل کی سخت ناکہ بندی میں ہیں۔ اور وہاں تو جنگیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ۔ 2008، 2012، 2014، 2021 کئی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اور ابھی جو پچھلے سال اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی حماس کے حملے کے بعد، وہ تو بہت ہی تباہ کن رہی ہے۔ جی، سب سے زیادہ تباہ کن۔ وائس آف امریکہ اور دوسری رپورٹس بھی ہزاروں ہلاکتوں کی بات کرتی ہیں، اور تباہی کا عالم یہ ہے کہ UN OSID کا ڈیٹا کہتا ہے کہ تقریباً 69% سے زیادہ عمارتیں یا تو تباہ ہو گئیں یا بری طرح متاثر ہوئیں۔ اللہ! تو اب غزہ کا مستقبل کیا ہے؟ کون حکومت کرے گا؟ تعمیر نو کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں اور ان پر شدید غیر یقینی ہیں۔ اسی ویو رپورٹ میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کے کچھ بیانات کا بھی ذکر تھا کہ غزہ کو امریکی کنٹرول میں دے کر تعمیر نو کی جائے، مطلب مختلف خیالات گردش کر رہے ہیں۔ ہاں، اتنے تنازع کے بیچ امن کی کوششیں بھی تو ہوئی ہیں۔ مصر کا تو ذکر ہوا، پھر اردن نے بھی تو معاہدہ کیا تھا اسرائیل سے۔ جی ہاں، 1994 میں۔ لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ موڑ آیا۔ ایکسپریس اردو کی رپورٹ تھی کہ 2018 میں اردن نے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لیز پر دیے گئے 2 زرعی علاقے تھے، البقرہ اور الغمر۔ ہاں، ان کی 25 سالہ لیز میں توسیع سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ تو اہم بات ہے۔ جی،
اور پھر ابھی حال ہی میں 2020 میں متحدہ عرب امارات نے ابراہیمی معاہدے کے تحت اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پہلے سے بھی کچھ غیر رسمی تعلقات تھے۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، غیر رسمی رابطے، کچھ خفیہ تعاون بھی تھا شاید، جیسے وہ کووڈ-19 کے دوران بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھیں۔ تو مطلب معاہدے ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ فلسطینیوں کا حق خود ارادیت، یروشلم کا سٹیٹس، پناہ گزین، بالکل، بستیاں، یہ سب وہیں کھڑے ہیں۔ تو ان سب ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر تو یہی بنتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے۔ تاریخ، سیاست، انسانی حقوق، سب کچھ آپس میں الجھما ہے۔ ایک طرف قبضے کی پالیسیاں ہیں، زمین پر حقائق بدلے جا رہے ہیں، دوسری طرف غزہ کی مسلسل کشیدگی، جی، اور پھر امن کی وہ کوششیں جو بنیادی مسائل کو چھوئے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو کیا امن معاہدے کافی ہیں اگر زمینی صورتحال جیسے بستیاں بننا وہ ویسے ہی چلتی رہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ جب تک یہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، پائیدار امن کیسے آئے گا؟ اور یہیں سے وہ آخری نقطہ نکلتا ہے جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ جو طویل فوجی قبضہ ہے اور فلسطینی زمین جو اس طرح بٹی ہوئی ہے اور علاقائی سیاست جو مسلسل بدل رہی ہے، کیا ان حالات میں کوئی قابل عمل پائیدار امن ممکن بھی ہے؟